बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाब नामा के 47वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 387 पर मौजूद हैं। आज हम इस किताब के जिस चैप्टर का आगाज़ करेंगे उसका नाम है तू अभी राह गुज़र में है। आइए शुरू करते हैं। जून का महीना ख़त्म होते ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ में मेरा कोर्स पूरा हो गया। वतन को वापस लौटने से पहले मैंने हज की नीयत कर ली। इस साल हज का दिन अगस्त के महीने में पड़ता था। सफ़र हज के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करने के लिए एक रोज़ मैं हैग में अमेरिकन एक्सप्रेस के दफ्तर गया। हॉलैंड के दारुल खिलाफा में सफ़री इंतज़ामात करने वाले जितने इदारे थे उनमें अमेरिकन एक्सप्रेस का काम सबसे ज़्यादा वसी और काबिल एतमाद शुमार होता था। यहाँ हर वक्त ऐसे सियाहों का तांता बंधा रहता था जो कम से कम वक्त में लंबे से लंबा सफ़र करने के ख्वाहिशमंद थे। ये सफ़र अमूमन दुनिया की जानी पहचानी शाहराहों पर होते थे और सियाहतों के संगे हाई मील न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, जुनेवा, रोम, बैरूत, काहिरा, हांगकांग, टोक्यो जैसे शहरों में होते थे। इस किस्म का सफ़र कितना ही तवील और पेचीदा क्यों न हो, अमेरिकन एक्सप्रेस के बहरी, बर्री और हवाई शोबों के माहिर देखते ही देखते उसकी पूरी तफसीलात तैयार कर देते थे। रेल और जहाज़ के टिकट, चलने और ठहरने के औकातनामे, होटलों के पते और किराए, मुख्तलिफ़ शहरों में काबिल दीद मकामात की फहरिस्त, रक्स गाहों और नाइट क्लबों के टेलीफोन नंबर। अमेरिकन एक्सप्रेस के हॉल में पहुंचकर सबसे पहले मेरा सामना इंक्वायरी ऑफिस की एक लड़की से हुआ। उसने खालिस डच अंदाज में अपनी गर्दन को लोच देकर अमेरिकन लहजे में मेरा इस्तकबाल किया। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? शुक्रिया, मैंने कहा। मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ। इस सफ़र के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करने यहाँ हाजिर हुआ हूँ। सऊदी अरेबिया। लड़की ने कई बार ज़ेर-लब गुनगुनाया और फिर अमेरिकन अंदाज में अपने शाने सुकेड़ कर मेरी तरफ यूँ हैरत से देखने लगी जैसे मैंने उससे कोई अजीब व गरीब सवाल पूछ लिया हो। कुछ देर और गुनगुनाने और कंधों को नीम बैजवी जुम्बिशें देने के बाद वो बादल नख्वास्ता उठी और मुझे अपने हवाई शोबे के माहिर के पास ले गई। सऊदी अरब का नाम सुनकर हवाई शोबे के माहिर ने भी मुझे कंखियों से घूरा और फिर नहायत खुश अखलाक़ी के साथ मुझे बहरी शोबे के माहिर के हवाले कर दिया। बहरी शोबे वाले ने मुझे बरी शोबे में भेज दिया और बरी शोबे का माहिर कुछ देर अपना सर खुजराने के बाद मुझे अपने मैनेजर के पास ले गया। सऊदी अरब का नाम सुनकर मैनेजर भी कुछ सोच में पड़ गया। पहले उसने अपनी मेज़ की दराज से एक सखीम एटलस निकाल कर उसमें मशरिक़ वस्ता के नक्शों का मुतालिया किया। फिर उठकर वो सामने दीवार पर लगे हुए चार्ट का जायज़ा लेने लगा जिसमें सारी दुनिया के हवाई, बहरी और बरी रास्तों के मुफस्सिल खाके बने हुए थे। मैंने जद्दा, मक्का और मदीना पर उंगली रखकर मैनेजर से कहा, अगर मैं इन तीनों शहरों में से किसी एक जगह भी पहुंच जाऊं तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मैनेजर ने अपनी मेज़ से सुर्ख झंडियों वाली 3 पिन उठाकर इन मुकामात पर निशानदही के तौर पर लगा दिए। दुनिया में मशरिक़ से मगरिब और शुमाल से जुनूब तक हर किस्म के सफरी रास्तों के बेशुमार जाल बिछे हुए थे, लेकिन उस ज़माने में ये शाहराहें बगदाद और तेहरान, दमिश्क और बैरूत, काहिरा और पोर्ट सईद से होती हुई सीधी आगे या पीछे, दायां बायां होकर निकल जाती थी और उनके दरमियान हजाज की मुक़द्दस सरज़मीन अलग थलग पड़ी रह जाती थी, क्योंकि उस वक्त तक कभी सऊदी अरब में दौलत दुनिया की रेल पेल शुरू नहीं हुई थी। मक्का मोज़मा और मदीना मुनव्वरा के नाम मुसलमानों के दिल पर तो बेशक खूब नक्श थे, लेकिन किसी बैनुल अक़वामी सफरी गाइड में उनका जिक्र तक न आता था। हालांकि हर साल दुनिया के कोने कोने से लाखों मुसलमान काफ़िला दर काफ़िला इस अर्ज़ मुक़द्दस का सफ़र इख्तियार करते रहे हैं। पैदल, ऊँटों पर, मोटरों पर, रेलों पर, कश्तियों में, हवाई जहाज़ों के ज़रिए, रुए ज़मीन पर और कोई ऐसा मुकाम नहीं जहाँ इतने रंगों, नस्लों और कौमियतों के इंसान बेयक वक्त इस कदर तादाद में जमा होते हों। मुझे अपनी लाइल्मी पर निदामत है। अमेरिकन एक्सप्रेस के मैनेजर ने नक्शों का सरसरी सा जायज़ा ख़त्म करके कहा, लेकिन अगर मुझे 2 रोज़ का वक्त दें तो शायद मैं आपको सफ़र के मुतालिक कोई मुफीद मशवरा दे सकूं। 2 रोज़ के बाद जब मैं दोबारा अमेरिकन एक्सप्रेस के दफ्तर में गया
تو مینیجر کے سامنے بہت سے سفری گائیڈز کا انبار لگا ہوا تھا، لیکن اس ساری کاوش کا عملی نتیجہ فقط اس قدر تھا کہ یورپ کا یہ وسیع اور ماہر سفری ادارہ اس بات میں میری مدد کرنے سے قاصر تھا کہ میں قاہرہ یا بیروت یا بغداد سے جدہ یا مکہ یا مدینہ کے لیے سفر کا کون سا راستہ اختیار کروں۔ اس سلسلے میں ہماری معلومات بہت محدود ہیں، مینیجر نے معذرتانہ انداز سے کہا۔ ہاں، حج کے زمانے میں کئی حکومتیں اپنے اپنے حاجیوں کے لیے ہوائی جہازوں، سمندری جہازوں اور خشکی کے قافلوں کا خاص انتظام کرتی ہیں۔ یہ انتظامات ہر جگہ سرکاری طور پر ہوتے ہیں، ہمیں ان کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملتی۔ برسبیل تذکرہ مینیجر نے مجھے ایک اور مشورہ بھی دیا۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس موسم میں سعودی عرب کا سفر صحت کے لیے خطرات سے خالی نہیں۔ گرمیوں میں وہاں کا درجہ حرارت 125 ڈگری سے بھی اوپر پہنچ جاتا ہے۔ یوں بھی اس ملک میں حفظان صحت کا کوئی بندوبست نہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ اپنا ارادہ بدلنے والے ہوں تو حسن اتفاق سے میرے پاس کیپری کی ایک بکنگ خالی ہے۔ کیپری سے تو آپ ضرور واقف ہوں گے، نیلے نیلے بحیرہ روم کے درمیان وہ خوشنما جزیرہ جہاں چمکیلی دھوپ ہے، خوبصورت سیرگاہیں ہیں، اطالیہ کے انگوروں کی بہترین شراب ہے، مصر کا سابق شاہ فاروق ہے۔ دراصل کیپری آج کل دنیا بھر کے سیاحوں کا مکہ ہے۔ اگر آپ زندگی کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو میری رائے میں کیپری ضرور جائیے۔ میں نے مینیجر کا شکریہ ادا کیا اور دل ہی دل میں یہ شعر گنگناتا ہوا وہاں سے اٹھایا۔ اوروں کو دیں حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں۔ اس سفر کے متعلق بیروت، دمشق اور بغداد سے بھی سفارت خانوں، سفری ایجنسیوں اور مقامی دوستوں کی وساطت سے جو خبریں موصول ہوئیں وہ بڑی مایوس کن تھیں۔ ہاں، قاہرہ سے البتہ امید کی ایک مدھم سی کرن ضرور جھلملائی۔ مصر کی انقلابی حکومت نے اعلان کر رکھا تھا کہ حج سے 1 ماہ پہلے ہر تیسرے روز بحری اور ہوائی جہاز مصر سے حجاز جایا کریں گے۔ یہ جہاز مصری حاجیوں کے لیے مخصوص تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان جہازوں میں ایک پاکستانی مسافر کے لیے بھی جگہ نکل سکے گی یا نہیں۔ بہرحال یہ خبر اس لحاظ سے اطمینان بخش تھی کہ آخر ایک راہ تو ایسی نظر آئی جس کے لیے انسان کچھ دوڑ دھوپ کر سکتا ہے۔ باقی سب راہیں تو مسدود تھیں یا ان پر لا علمی کے قہرے چھائے ہوئے تھے۔ جب میں نے مصر والی خبر اپنے ایک لبنانی دوست مصطفیٰ الفخری کو سنائی تو اس نے مایوسانہ انداز سے سر ہلایا۔ تم جا کر کوشش کر دیکھو، مجھے بالکل امید نہیں کہ تمہیں کامیابی ہو۔ اور پھر امریکن ایکسپریس کے مینیجر کی طرح مصطفیٰ الفخری نے بھی مجھے ایک مشورہ دیا، اگر قاہرہ پہنچ کر بھی تم ناکام رہو تو سیدھے بیروت چلے آنا، وہاں میرے بہت سے دوست احباب ہیں، وہ تمہیں خوب سیر کرائیں گے۔ بیروت مشرق وسطیٰ کا پیرس ہے، وہاں کے نائٹ کلب یورپ کی نشاط گاہوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آج کل سمیہ جمال بھی وہاں آئی ہوئی ہے، وہ مصر کے سابق شاہ فاروق کی محبوب رقاصہ تھی۔ مصر کے سابق شاہ فاروق کے ساتھ اب مجھے قسم کی ذاتی رنجش پیدا ہونے لگی تھی۔ حجاز کے لیے میں جو راستہ بھی نکالتا تھا اس پر وہ الف لیلا کے جادوگر بادشاہوں کی طرح کسی نہ کسی صورت میں نمودار ہو کے رہتا تھا۔ کیپری میں وہ بنفس نفیس موجود تھا، بیروت میں اس کی محبوب رقاصہ تھی، برسلز، پیرس، جنیوا، برن، لوزان، لوگانو، میلان، فلورنس، وینس، روم میں اشفاق احمد وہاں کی یونیورسٹی میں اردو پڑھاتا تھا اور ریڈیو روم میں اردو کا پروگرام بھی کرتا تھا۔ جس وقت میں روم پہنچا ان دنوں ریڈیو روم میں اشفاق احمد کی جواب طلبی ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں ہندوستان کا ایک جنگی بیڑا یورپ کی کچھ بندرگاہوں کا خیر سگالی کا دورہ کر رہا تھا۔ ریڈیو کے اردو پروگرام میں اس دورے کی خبر کو نشر کرتے وقت اشفاق احمد جنگی بیڑے کو ہندوستان کا جنگی بٹیرا کہہ دیتا تھا اور پھر معافی مانگ کر صحیح تلفظ ادا کرتا تھا۔ اس پر ہندوستانی سفارت خانے نے بڑا شور مچایا کہ یہ شخص جنگی بیڑا کو جان بوجھ کر جنگی بٹیرا کہہ کر بھارت ماتا کی توہین کر رہا ہے۔ اب اشفاق احمد اردو املا میں بیڑے اور بٹیرے کی باہمی مماثلت اجاگر کر کے اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ پروفیسر الیگزینڈر باؤسانی اس مقدمے میں اس کی مدد فرما رہے تھے۔ روم میں کئی ایک منزلہ عمارت میں اشفاق احمد کے پاس ایک کمرہ تھا۔ اس نے میرا سوٹ کیس اپنے کمرے میں رکھتے ہی پوچھا، لسی پیو گے؟ روم اور لسی؟ نیکی میں پوچھ پاچھ کیا؟ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اشفاق مجھے بازار میں ایک اطالوی کی دکان پر لے گیا جو دودھ، دہی، مکھن، کریم اور پنیر بیچتا تھا۔ اس نے دکان میں داخل ہوتے ہی دکاندار کو چاچا کہہ کر پنجابی کی ایک فحش گالی دی اور دکاندار نے بھی پے در پہ 2-3 پنجابی گالیاں دے کر اسے خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد اشفاق احمد نے میرا تعارف کرایا۔ دکاندار نے پنجابی زبان میں چند گالیاں دے کر میرے ساتھ اپنی خیر سگالی کا اظہار کیا اور ہمیں نہایت لذیذ نمکین لسی بنا کر پلائی۔ ان دنوں اشفاق کے پاس ایک سکوٹر ہوتا تھا،
उस पर बिठाकर उसने मुझे रोम दिखाने का प्रोग्राम बनाया। हम थोड़ी ही दूर गए थे कि इशफाक ने पूछा, हमें स्कूटर पर बैठकर रवाना हुए 3 मिनट हो गए? हाँ हो गए, मैंने घड़ी देखकर कहा। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि हम खैरियत से हैं, इशफाक ने कहा। रोम की सड़कों पर हर 3 मिनट में ट्रैफिक का एक हादसा होता है। निस्फ घंटा के बाद इशफाक ने फिर मुझे कलमा शुक्र पढ़ने की तलकीन की, क्योंकि रोम में हर 30 मिनट के बाद जो हादसा होता था वो मोहलिक साबित होता था। यूँ भी स्कूटर चलाते चलाते हाथ छोड़कर जिस तरह इशफाक अहमद मुझे रोम के काबिल दीद मुकामात की ज़ियारत करा रहा था, उससे यह अमर यकीनी था कि हम किसी भी ट्रैफिक के हादसात के अदाद शुमार में इजाफे का बायस बन जाएंगे। चनाचे मैंने स्कूटर पर मज़ीद सैर करने से साफ इनकार कर दिया। बसों पर बैठना भी दुश्वार था, क्योंकि इशफाक को बसों के हादसात की तफसील भी बखूबी अजबर थी। इसलिए हमने रोमतुल कुबरा की सियाहत ज़्यादातर प्यादा की। कई रोज़ मुतवातर पैदल जूतियाँ चटखाते चटखाते मेरे बूटों का अकलौता जोड़ा दम तोड़ गया। नया जूता ख़रीदने में इशफाक ने मेरी रहनुमाई की। जूतों की दुकान में जाकर मैंने जो पहला जोड़ा ट्राई किया वो फिट था। मैंने उसे ख़रीदने की ठानी तो इशफाक ने डांटा कि रोम में जूता ख़रीदने के ये आदाब नहीं हैं। यहाँ पर 8-10 जूते ट्राई करो, इसके बाद दूसरी जगह चलेंगे। बड़ी मुश्किल से तीसरी दुकान में जाकर कोई 15वां जोड़ा इशफाक की नज़र में जच गया। वो बड़ी देर तक दुकानदार के साथ अतालवी ज़ुबान में इस जूते के महासिन पर गुफ्तगू करता रहा। किसी बात पर ताव खाकर दुकानदार ने जूते का जोड़ा तह दर तह मरोड़ कर मेरी पतलून की जेब में डाल दिया। ये इस बात की दलील थी कि ये जूता बेहद नाजुक, सुबक और लचकदार है। इशफाक ने भी मेरी जेब पर हाथ फेर कर तस्दीक की कि जेब में जूता नहीं बल्कि रुमाल पड़ा हुआ महसूस होता है। कुछ मज़ीद मोल तोल के बाद इशफाक ने अपने पास से 3,500 लेरे अदा किए और ये जूता ख़रीद कर मुझे बतौर तोहफ़ा दे दिया। इस मुहिम के बाद मैंने इशफाक को अलविदा कहा और अपना नया जूता पहनकर नेपल्स को रवाना हो गया। नेपल्स पहुंचकर मैंने अपना सामान होटल में रखा और पहली ट्रेन पकड़कर पोम्पाई का शहर देखने चल पड़ा। इतवार का दिन था। पोम्पाई के खंडरात में सियाहों का मेला लगा हुआ था। सदियों पहले इस शहर के बाशिंदों ने हैवानी, शहवानी और नफसानी ऐशो नशात को जो फ़रोग़ दिया था, उसके आसार मुलाहिज़ा करके इबरत तो किसी आंख में नज़र न आई। अलबत्ता हसरत का गुबार बहुत से चेहरों पर छाया हुआ था। कदम कदम पर मुश्तबा शक्ल सूरत के दलाल जेबों में हाथ डाले चीलों की तरह मुंडला रहे थे और फहश तस्वीर के एल्बम बेचने में मसरूफ़ थे, जिनमें पोम्पाई की लज्जत प्रस्ती के अजीबोगरीब मौक़े जमा थे। करीब ही माउंट योसूवी उसका ज्वालामुखी पहाड़ बुझे हुए आतिफशानी मादे में लिपटा हुआ खड़ा था। वक्तन फ़वक्तन उसकी चोटी का आतिशफशानी दहाना भड़क भड़क कर पोम्पाई के अंजाम की याद दहानी कराता था। लेकिन सियाहों का झुमगट्टा हुकूमत के इस इशारे से बेनियाज इन खंडरों में दबी हुई जिनसी बेराह रवी की लज्जत से सरता पार डूबा हुआ था। पोम्पाई की पथरीली सड़कों और गली कूचों में घूमते घूमते यकायक मेरी नए तालवी जूते के दोनों तले उखड़ कर अलग हो गए। मैंने ये नाजुक और लचकदार जूते मरोड़ कर रुमाल की तरह जेब में डाल लिए और इस अबरत कदा की बाकी यात्रा नंगे पाँव की। शाम को नेपल्स वापस पहुंचा तो होटल के डाइनिंग रूम में एक और मुश्किल पेश आई। जो वेट्रेस मेरी मेज़ पर मामूर थी वो अंग्रेज़ी ज़बान से कतई नाआशना थी। खाने का मेन्यू तालवी ज़बान में छपा हुआ था और मेरी समझ से बालातर था। मैंने हज़ार कोशिश की कि खाने के इंतखाब के मुतल्लिक किसी तरह इस पर अपना मफ़हूम वाज़ह कर सकूं, लेकिन वह हर बार अपनी गर्दन मटकाकर और शाने उचकाकर मुस्कुरा देती थी। मेरी कसम पुरसी को भांप कर करीब वाली मेज़ से एक नौजवान उठाया और नहायत शुस्ता अंग्रेज़ी में बोला, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? शुक्रिया, मैंने कहा। मैं वेट्रेस को ये समझाना चाहता हूँ कि मेरे लिए गोश्त और शराब ना लाए। अगर मछली या अंडे मौजूद हों तो वो ले आए, लेकिन वह सूअर की चर्बी में तले हुए ना हों। वेट्रेस ऑर्डर लेकर चली गई तो नौजवान ने मुझसे पूछा, क्या आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं? जी नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, नौजवान ने गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़ कर कहा, मैं शाम का रहने वाला हूँ। आइए आप हमारी मेज़ पर आ जाइए, मैं आपको अपनी मंगेतर से मिलाऊंगा। हम दोनों को पाकिस्तान से बड़ी दिलचस्पी है। अपनी मेज़ पर पहुंचकर वो शामी नौजवान खालस मगरबी अंदाज से तारुफ की रसूम अदा करने में मशगूल हो गया। मेरा नाम रशीद मोमिन है, ये मेरी मंगेतर नज़ीहा है। हम दोनों दमिश्क के रहने वाले हैं। रोम में फ़नून लतीफ़ा की तलीम हासिल कर रहे हैं। आजकल नेपल्स आए हुए हैं क्योंकि दनाओं ने कहा है, सी नेपल्स एंड देन डाई। फिर उसने नज़ीहा से मेरा तारुफ कराया। आप पाकिस्तानी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है ना नज़ीहा? आप गोश्त नहीं खाते, शराब नहीं पीते
غالباً سگریٹ سے بھی پرہیز ہوگا، انڈے اور مچھلی سے بھی بھاگتے ہیں اگر وہ چربی میں تلے ہوئے ہوں تو۔ معلوم نہیں نزیحہ ایسے لوگ یورپ آ کر کیا کرتے ہیں؟ رشید مومن نے طنزیہ ہنس کر کہا۔ معلوم ہوتا ہے آپ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، نزیحہ نے اخلاقاً کہا۔ جی ہاں، چھوٹی کمزوریاں تو نہیں ہیں، میں نے بھی مذاقاً جواب دیا۔ رشید مومن نے زور کا کہا لگایا۔ نزیحہ کچھ جھیم سی گئی۔ واللہ نزیحہ، جب تم شرماتی ہو تو تمہارا چہرہ اس گلاس کی طرح انابی ہو جاتا ہے۔ رشید مومن نے ریڈ وائن کا گلاس اٹھا کر کہا۔ پھر انہوں نے اپنے گلاس بلند کیے اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ میرا جام صحت نوش کیا۔ کچھ دیر طرح طرح کی پرلطف باتیں ہوتی رہیں۔ رشید مومن کی باتوں میں نہایت سلجھا ہوا مزاح تھا۔ نزیحہ کے خلوص کی سادگی بڑی دلاویز تھی۔ رفتہ رفتہ گفتگو کا رخ میرے سفر حجاز کی طرف پھر گیا۔ اگرچہ اس وقت تک رشید مومن اور نزیحہ سرخ اطالوی شراب کی 3 بوتلیں ختم کر چکے تھے اور ان کی آنکھوں میں سرور کی ایک لطیف سی غنودگی بھی اتر آئی تھی، لیکن حجاز کا ذکر آتے ہی وہ دونوں سنبھل کر بیٹھ گئے۔ آپ حجاز جا رہے ہیں؟ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، واللہ آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں، نزیحہ نے بڑے جوش سے کہا۔ اب اس کی آنکھوں میں عقیدت کی ایک ایسی چمک تھی، ایک ایسا کیف چھلک آیا تھا جو سرخ اطالوی شراب کے نشے سے کہیں زیادہ گہرا اور خوشنما تھا۔ آپ نزیحہ کی باتوں میں نہ آئیں، رشید مومن نے کسی قدر تلخی سے کہا۔ سب جوان لڑکیاں وہمی اور زود اعتقاد ہوتی ہیں، مجھے یقین ہے کہ حجاز پہنچ کر آپ بہت پشیمان ہوں گے۔ خدا کے لیے رشید ایسی باتیں نہ کرو، نزیحہ نے احتجاج کیا۔ اگر تم ایسی باتیں کرو گے تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گی، خدا کی قسم کبھی معاف نہ کروں گی۔ میرا تجربہ ہے کہ نزیحہ کا غصہ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، رشید مومن نے لاپرواہی سے کہا۔ میں اس کی وقتی خفگی گوارا کر لوں گا، لیکن حجاز کے متعلق اپنے دوست کو کسی قسم کی لا علمی میں مبتلا نہ رہنے دوں گا۔ ہوٹل ٹرمینس کے ڈائننگ روم میں بیٹھے بیٹھے اب رشید مومن کے تن بدن میں ان مغربی مستشرقین کی روح حلول کر رہی تھی جنہوں نے حج اور اسلام کے متعلق گمراہ کن کتابیں لکھ کر اپنے زہریلے تعصبات کو علم و دانش کا لباس پہنا رکھا ہے۔ رشید مومن کا ذہن بھی اس علم کے زیور سے پوری طرح آراستہ تھا۔ اس نے یہ غلیظ مواد ایک متفن کہہ کی طرح ہمارے سامنے میز پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ ریڈ وائن کی ترنگ میں وہ بڑے جوش و خروش سے اپنی خرافات بکتا رہا اور نزیحہ اس کے سامنے ایک زخم خوردہ ناگن کی طرح بیٹھی بل کھاتی رہی۔ وہ بار بار اپنے گلاس کو غصے سے چھلکاتی تھی، کبھی بوتلوں کو اٹھا کر زور سے میز پر مارتی تھی، کبھی نیپکن کو اپنی کلائی کے گرد یوں بھینچ کر لپیٹتی تھی کہ اس کی سڈول باہوں میں خون کی رگیں ابھر کر بڑی حدت سے کپ کپانے لگتی تھیں۔ نزیحہ کی آنکھوں سے ڈر لگتا تھا کہ شاید ابھی ان سے آگ کے 2 شعلے لپک پڑیں گے۔ اس کے چہرے کے آثار بتا رہے تھے کہ اگر اس نے زبان کھولی تو اس کے ذہن سے زہر کے فوارے پھوٹ کر بہنے لگیں گے۔ ہماری میز پر بڑا شدید تناؤ چھا رہا تھا۔ گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے میں نے آرکیسٹرا کی تعریف شروع کر دی جو ایک نئے ڈانس کی سریلی دھنیں بجا رہا تھا۔ بے شک آرکیسٹرا بڑی حسین موسیقی بجا رہا ہے، رشید مومن نے گویا چونک کر کہا۔ تم دونوں یہاں بیٹھ کر دین کی باتیں کرو، میں اس اطالوی لڑکی کے ساتھ ناچنا چاہتا ہوں جو بیچاری بہت دیر سے تنہا بیٹھی ہے۔ رشید مومن نہایت بھدے پن سے اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا ایک دوسری میز پر چلا گیا جہاں ایک خوبصورت اور آراستہ لڑکی لائم جوس سے جی بہلا رہی تھی۔ اس نے رشید مومن کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور کچھ دیر بعد لائم جوس چھوڑ کر وہ شیمپین پینے میں مشغول ہو گئے۔ رشید مومن دیر تک اس لڑکی کے ساتھ ڈانس کرتا رہا۔ نزیحہ اپنی کرسی پر بت بنی بیٹھی رہی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب حسرت، ایک عمیق غصہ اور ایک شدید انتقام چھلک رہا تھا۔ وہ بار بار کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اس کے ہونٹ کپ کپا کر کچکچا کر رہ جاتے تھے۔ آدھی رات کے جب ہوٹل ٹرمینس کا بال روم بند ہونے لگا تو رشید مومن اطالوی لڑکی کے بازو میں بازو ڈالے ہمارے پاس آیا۔ دونوں نشے میں دھت تھے۔ یہ کیا بہایاتی ہے؟ رشید مومن ناراض ہونے لگا۔ ابھی رات شروع بھی نہیں ہوئی اور یہ کم وقت ہوٹل والے ڈانس بند کر رہے ہیں۔ چلو ہم سب کسینو چلیں، وہ صبح تک کھلا رہتا ہے۔ میں بہت تھک گئی ہوں، تم خوشی سے جاؤ، نزیحہ نے بیزاری سے کہا۔ بہت اچھا، شب بخیر۔ مجھے امید ہے کہ ہمارا پاکستانی بھائی بدستور تمہارا دل بہلاتا رہے گا۔ خدا کی قسم پاکستانی بڑے اچھے لوگ ہیں، شراب نہیں پیتے، سور نہیں کھاتے، گرمیوں کے موسم میں حج پر جاتے ہیں اور نزیحہ جیسی خوبصورت لڑکیوں کا جی بہلاتے ہیں۔ ہا 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 ہا۔ رشید مومن پاگلوں کی طرح کہکہے لگاتا، جھومتا، لڑکھڑاتا ہوا اطالوی لڑکی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ کچھ دیر نزیحہ میز پر کوہنیاں ٹیکے دم بخود بیٹھی رہی۔ اس کا سر اس کی ہتھیلیوں کے درمیان جھکا ہوا تھا۔ مجھے یہ فکر دامن گیر تھی کہ اب اس نے رونا شروع کر دیا تو میں کیا کروں گا۔
ہر لمحہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ میز پر پڑے ہوئے مینیو کارڈ پر اچانک ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگیں گے، اور میں دل ہی دل میں ان الفاظ اور فکروں کو تلاش کر رہا تھا جو ایسے نازک موقع پر لڑکیوں کی دلجوئی کے لیے استعمال ہوا کرتے ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ نزیحہ نے مجھے اس آزمائش سے بال بال بچا لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنی ہتھیلیوں سے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں، سوکھی ہوئی ٹہنیوں کی طرح جو چنگاری دیکھتے ہی بھاگ سے شعلہ پکڑ لیتی ہیں۔ اس کا چہرہ تھکن آلود تھا اور اس نے نیم غنودگی کے عالم میں کہا، آؤ ہم بھی کسی دوسرے نائٹ کلب میں چل کر بیٹھیں، یہاں مجھے سخت وحشت ہو رہی ہے۔ آپ بہت تھک گئی ہیں، میں نے کہا، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نہیں، میں اپنے کمرے میں ہرگز نہ جاؤں گی، اس وقت اگر میں اکیلی رہ گئی تو رو رو کر میرا برا حال ہو جائے گا۔ آپ اکیلی نہیں ہوں گی، میں نے کہا، جب تک آپ کو نیند نہ آ جائے میں آپ کے پاس بیٹھوں گا۔ نزیحہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، ہمارے ملک میں کہاوت ہے کہ اگر مرد اور عورت کسی جگہ اکیلے رہ جائیں تو ان کے ساتھ تیسرا ساتھی شیطان ہو جاتا ہے۔ شیطان کے ساتھ میرے بھی درینہ مراسم ہیں، میں نے مذاقاً کہا، لیکن اب میں نے اس کے داؤ پیچ سے بچنا سیکھ لیا ہے۔ نزیحہ ہنسنے لگی۔ اوپر جانے کے لیے جب ہم لفٹ میں سوار ہوئے تو نزیحہ کے ساتھ رشید مومن کی جگہ ایک اجنبی کو دیکھ کر لفٹ بوائے عجیب انداز سے مسکرایا۔ آپ کی شب خوش بسر ہو، لفٹ بوائے نے شرارت سے ایک آنکھ میچ کر کہا۔ شکریہ، میں نے اسے 100 لیرہ کا ٹپ دیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر نزیحہ کہنے لگی، اب اگر میں ساری عمر ایک فرشتہ بن کے رہوں پھر بھی لفٹ بوائے کی نظر میں تو وہی رہوں گی جو اس نے مجھے اس وقت سمجھا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا، انسان غلط فہمیوں کا پتلا ہی تو ہے۔ ہمارے ملک میں اسے گناہ بے لذت کہتے ہیں، نزیحہ کہنے لگی۔ گناہ کا امکان گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بری بات ہو جائے تو وہ ماضی کا ایک واقعہ بن جاتا ہے جس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے، اور آئندہ اس سے بچ کے رہنا بھی انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ لیکن بری بات کا امکان خون میں رچے ہوئے زہر کی طرح ہر وقت رگوں پے میں گردش کرتا رہتا ہے۔ نزیحہ نے بستر سے کمبل اٹھا کر اپنے جسم پر لپیٹ لیا اور صوفے کی بڑی کرسی پر تکیہ لگا کر نیم دراز ہو گئی۔ یہ عجیب بات ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ کسی نہ کسی فریب سے آلودہ ہوتا ہے۔ کبھی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کبھی دوسرے ہمارے متعلق دھوکہ کھانے لگتے ہیں۔ نزیحہ اب اچھے موڈ میں تھی۔ اس نے سگریٹ سلگا کر اپنا سگریٹ لائٹر مجھے دیا۔ اس سگریٹ لائٹر کو دیکھو، اس پر بڑی خوبصورتی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقش کیا ہوا ہے۔ امریکن کمپنیاں یہ لائٹر خاص طور پر اسلامی ممالک کے لیے بنا کر بھیجتی ہیں۔ پہلے کلمہ طیبہ سے ایمان کی شمع روشن ہوتی تھی، اب اس کی مدد سے سگریٹ سلگائے جاتے ہیں، میں نے کہا۔ نزیحہ ہنسنے لگی۔ اب وہ لفٹ بوائے مجھے جو چیز چاہے سمجھے، لیکن دمشق میں میری بزرگ ماں کسی اور ہی خیال میں مسرور ہوگی۔ شاید اس وقت وہ میرے لیے دعا مانگ رہی ہو، شاید وہ سوچ رہی ہو کہ میں اب بھی اسی پابندی سے نماز و قرآن پڑھتی ہوں جس طرح اپنے گھر میں پڑھا کرتی تھی۔ نزیحہ نے کروٹ لے کر اپنا اٹیچی کیس کھولا جو صوفے کے قریب ایک تپائی پر پڑا تھا، اور اس میں سے ریشمی غلاف میں لپٹا ہوا چھوٹی تختی کا قرآن مجید نکالا۔ جب میں یورپ آ رہی تھی تو میری ماں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا۔ سال بھر سے میں نے اسے ایک بار بھی کھول کر نہیں دیکھا، لیکن میں جہاں کہیں جاتی ہوں اسے اپنے ساتھ ضرور رکھتی ہوں۔ یہ بھی آپ کی عین سعادت مندی ہے، میں نے کہا۔ مجھے یہ وہم سا ہو گیا ہے کہ اگر قرآن مجید کی جلد مجھ سے جدا ہو گئی تو شاید میری پیاری ماں کو کچھ ہو جائے گا۔ دنیا کی الہامی کتابوں میں قرآن شریف بڑا مظلوم صحیفہ ہے، میں نے جان بوجھ کر طنز سے کہا۔ کچھ لوگ اسے تعویذ بنا کر گلے میں یا بازوؤں پر باندھتے ہیں، بعض لوگ پاکٹ سائز کے قرآن جیبوں میں رکھتے ہیں۔ یوں بھی ہر مسلمان گھرانے میں 1-2 قرآن خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر ضرور رکھے جاتے ہیں، خواہ وہ تاکہ نسیاں کی زینت ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ نے بھی ایک جلد اٹیچی کیس میں بند کر کے رکھ چھوڑی ہے، تو یہ رسم زمانے کے عین مطابق ہے۔ اب نزیحہ کا موڈ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور مجھے تسبیحوں کے قصے سنانے لگی۔ کس طرح مشرق وسطیٰ میں کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح لیے پھرتے ہیں، بعض عادتاً، بعض فیشن کے طور پر، بعض محض اعصاب کی آسودگی کے لیے۔ کچھ دیر کے لیے جب میں رخصت ہونے لگا تو نزیحہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی، پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا آپ میرے لیے ایک تکلیف گوارا فرمائیں گے؟ بصر و چشم، میں نے جواب دیا۔ نزیحہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، جب آپ خانہ کعبہ کی زیارت کریں تو وہاں پر فقط ایک بار میرا نام لے دیں۔ یہ تو بڑی آسان فرمائش ہے، میں نے کہا۔ وہاں پر میں آپ کے لیے دعا بھی ضرور مانگوں گا۔ آپ ایک بار بس میرا نام ہی لے دیں، اس سے زیادہ مجھے کوئی اور حق بھی تو نہیں۔ نزیحہ نے اس نمی کو چھپانے کی ناکام سی کوشش کی۔
جو معاً اس کی خوبصورت آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ میں ضرور آپ کی فرمائش پوری کروں گا، ایک بار نہیں کئی بار، اور جب میں روضہ اقدس پر حاضر ہوں گا تو آپ کا سلام بھی ضرور عرض کروں گا۔ روضہ اقدس کے ذکر پر نزیحہ نے جلدی سے اپنے گلے کا ریشمی اسکارف اتار کر اسے سر ڈھانپ لیا، پھر کچھ کہنا چاہا لیکن ہچکچا کر خاموش ہو گئی۔ لفٹ بوائے لفٹ سے ٹیک لگائے اونگھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنی ٹوپی درست کی اور کنکھیوں سے گھور کر مسکرایا۔ میں نے پھر اسے 100 لیرہ کا ٹپ دیا۔ کچھ دیر بعد جب رشید مومن واپس آئے گا تو اسے دیکھ کر یہ لفٹ بوائے ایک بار پھر کنکھیوں سے گھور کر مسکرائے گا۔ شاید رشید مومن بھی اسے 100 لیرہ کا ٹپ دے۔ اور میں آج تک احساس کے اس گداز پر رشک کرتا ہوں جو نزیحہ کے مقدر میں اسے نصیب تھا۔ نزیحہ جو ریڈ وائن پی کر بھی رشید مومن سے روٹھ جاتی ہے کیونکہ وہ حج کے متعلق بے سروپا باتیں کرتا ہے۔ نزیحہ جو اب قرآن نہیں پڑھتی لیکن اپنی ماں کا تحفہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ نزیحہ جس کے نزدیک خدا کے گھر پر اس کا صرف اتنا حق ہے کہ ایک اجنبی فقط ایک بار اس کا نام وہاں لے دے۔ نزیحہ جو روضہ اقدس کے نام پر اپنے اسکارف سے اپنا سر ڈھانپ لیتی ہے۔ نزیحہ جو اپنا اسلام وہاں پیش کرنے سے بری طرح ہچکچاتی ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، یا گر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ نیپلز کی بندرگاہ سے ایس انوترا نے لنگر اٹھایا تو جہاز میں بڑی چہل پہل تھی۔ یہ سیاحی جہاز تھا جو اپنے مسافروں کو بحیرہ روم کی گشت کراتا ہوا کیپری، بیروت اور اسکندریہ کی سیر کرانے نکلا تھا۔ مسافروں میں زیادہ تعداد تماش بین سیاحوں کی تھی۔ کچھ عرب طلباء تھے جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے وطن واپس جا رہے تھے۔ 4 عیسائی پادری تھے جو لمبے لمبے لباتے پہنے مسیحیت کی تبلیغ کے لیے مصر جا رہے تھے۔ 8 فرانسیسی نرسیں تھیں جو بیروت کے کسی مشنری ہسپتال میں ڈیوٹی پر حاضر ہو رہی تھیں۔ کیپری میں مصر کا سابق شاہ فروغ تو ہمیں کہیں نظر نہ آیا، البتہ جوالا مکھی پہاڑ سٹریمبولی کے دہانے سے آتش فشاں شعلوں کو بھڑک بھڑک کر بلند ہوتے کئی بار دیکھا۔ کیپری کا جزیرہ مسیحی پادریوں کو خاص طور پر راس آیا۔ فرانسیسی نرسوں پر قبضہ جما کے وہ کئی گھنٹوں کے لیے غائب ہو گئے، اور جب جہاز میں واپس آئے تو سب کے چہروں پر ساغر و مینا کی کرامات تھیں اور ہاتھوں میں طالبی شراب کی 2 سرائیاں تھیں۔ ایس انوترا بڑی مست خرامی سے چلا جا رہا تھا۔ بحر روم غیر معمولی حد تک پرسکون تھا۔ سورج کی کرنوں میں اس کی شفاف نیلگوں لہریں زرکار شامیانوں کی طرح جھلملاتی تھیں۔ خوش قسمتی سے ان دنوں چاندنی بھی پورے شباب پر تھی۔ رات کے سناٹے میں رہ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی طلسماتی سفینہ پر بیٹھے ایک ایسی دنیا میں سفر کر رہے ہیں جس کی فضا احساس سے بھی زیادہ نازک اور خیال سے بھی زیادہ رنگین ہے۔ سکوت شب میں انجن کی دھیمی دھیمی مسلسل بھگ بھگ، جہاز کے قدموں میں بچھ بچھ کر ابھرنے والی موجوں کی جل تھل ساز، آسمانوں پر تاروں کے جگمگاتے ہوئے ہیرے اور جواہرات، چاندنی میں دھلی ہوئی بھیگی بھیگی فضا، لہروں کے زیر و بم میں مہتابی کرنوں کے پیچ و خم، جیسے نیلم کی کان میں پھلجھڑیاں چھوٹ رہی ہوں۔ جوں جوں رات جوان ہوتی جاتی تھی، ماحول کی اس خوبصورتی پر ایک عجب دیوانگی، ایک شدید جنون پھیلنے لگتا تھا، جیسے انسان کے دل پر غم اترتا ہے۔ ارض و سما کے درمیان ایک بے آواز سسکی لرزنے لگتی تھی، اور چاروں طرف پھیلا ہوا بے پایاں سمندر ایک آنسو کا نگینہ بن جاتا تھا۔ موٹے موٹے شیشوں کی اینک والی ایک آرٹسٹ نما لڑکی جو نیپل سے ہمارے ساتھ سوار ہوئی تھی، دن کا بیشتر حصہ اپنے کیبن کے اندر گزارا کرتی تھی، لیکن ڈنر کے بعد وہ اپنا کمبل اٹھا کر ڈیک پر آ جاتی تھی۔ کبھی وہ کمبل لپیٹ کر آرام کرسی پر دراز ہو جاتی تھی، کبھی ڈیک کے جنگلے پر جھک کے لٹک جاتی تھی، کبھی بے چینی سے ادھر ادھر گھومنے لگتی تھی۔ صبح کے وقت جب وہ ڈائننگ روم میں ناشتے کی میز پر نظر آتی تو مجھے گونا خوشی کا احساس ہوتا، کیونکہ مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ شاید کل رات اس نے چاندنی کے سمندر میں چھلانگ لگا دی ہو۔ تیسرے روز صبح سویرے بیروت کا ساحل نظر آنے لگا۔ عرب طالب علم دوڑ دوڑ کر سب سے اوپر والے عرشہ پر چڑھ گئے اور بڑی خوش الحانی سے اپنے اپنے قومی ترانے گانے لگے۔ فرانسیسی نرسوں کو خاص طور پر یہ گیت بہت پسند آئے، لیکن مسیحی پادریوں نے انہیں ان نوجوانوں کے ساتھ گھلنے ملنے سے بڑی ہنرمندی سے باز رکھا۔ جب جہاز بندرگاہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے جو چیز نظر آئی وہ بہت سے لوگوں کا ہجوم تھا جو ساحل پر کھڑے زور زور سے چیخ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں اور گردنوں کے خوشمگیں اشارے بھی برابر ان کی آواز کا ساتھ دے رہے تھے۔ دور سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ساحل پر بلوا ہو رہا ہے۔
जब हम नज़दीक पहुंचे तो गुमान गुजरा कि शायद वो लोग जहाज़ वालों को गुस्से से गालियां दे रहे हैं, लेकिन कुछ देर में ये राज खुला कि दरअसल ये लोग बंदरगाह के कुली हैं और यहाँ उतरने वाले मुसाफिरों को अपनी अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। साहिल पर जा बजा सुर्ख सुर्ख टोपियाँ नज़र आती थीं, जिनके किनारों पर तेल की चिकनाई और तय दर तय जमी हुई गर्द ख़ास तौर पर नुमायाँ थी। यूँ शोर-ओ-गुल, रेल पेल, धक्कम धक्का काफ़ी आम थे और इस दश्त को देखकर बेख्तियार घर याद आता था। पुलिस के सिपाही गैर मामूली तौर पर मोटे थे और इस गर्मी में अपनी वर्दियों से बेजार नज़र आते थे। ये सिपाही ज़्यादातर ठेलों या खंभों को सहारा लिए ऊँघ रहे थे और जब उनकी आंख खुलती थी तो वो किसी को धक्का देकर, किसी को ज़ोर से डांट डपट कर अपने फ़राइज़ मुनसबी से ओहदा बरा हो जाते थे। फ्रांसीसी नर्सों की मंजिल आ गई थी और वो अपना सामान उतरवाकर अब मसीही पादरियों से रुखसत हो रही थीं। पादरियों ने उनके हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें देर तक सहलाया और फिर उन्होंने बड़ी बेसब्री से नर्सों के चटाख अलविदाई बोसे लिए। उनकी हसरत भरी निगाहें दूर तक नर्सों का पीछा करती रहीं, जो साहिल पर पहुंचते ही अपने अपने चेहरों का मेकअप असरनो दुरुस्त करने में मशगूल हो गई थीं। बोसे रूहानी हों या नफसानी, औरतों के पाउडर और लिपस्टिक पर उनका असर एक ही सा होता है। यहाँ पर जहाज़ ने चंद घंटा रुकना था। बेरूत का शहर दिखाने के लिए एक टूरिस्ट एजेंसी ने बहुत सी टैक्सियों का बंदोबस्त किया हुआ था। जैसी शानदार टैक्सियाँ यहाँ नजर आईं, वैसी मोटर कारें यूरोप के बड़े बड़े शहरों को भी कम ही नसीब होती होंगी। फोर्ड, शेवरे और बैक के मॉडल आम थे। कहीं कहीं कैडलैक कारें भी टैक्सियों के तौर पर चलती नजर आती थीं। यूँ भी बेरूत के चेहरे मोहरे पर कई तरह का बैनुल-अक़वामी रंगो रोगन चढ़ा हुआ है। ज़ुबान और अदाब में ये शहर फ्रांसीसी है। मोटरों के मॉडल, बुश शर्टों के डिज़ाइन और यूनिवर्सिटी डिग्रियों के लिहाज से ये शहर अमेरिकन है। होटलों के कारोबार और पुरफ़िज़ा पहाड़ी मुकामात की निस्बत से ना सिर्फ बेरूत बल्कि सारा लेबनान मशरिक़ वस्ता का स्विट्ज़रलैंड है। और जैसा कि मेरे लेबनानी दोस्त मुस्तफ़ा अल-फ़खरी ने मुझे हॉलैंड में बताया था, बेरूत की निशात गाहों और नाइट क्लबों को पेरिस की हमसरी का भी बजा तौर पर दावा है। चनाचे बहुत से अरब शहज़ादे जो अपने मुल्क या अपने महलात में शराब पीने से माजूर हैं, अपने प्राइवेट हवाई जहाज़ों में जोक दर जोक यहाँ आते हैं और रातों रात दादे ऐश देकर सुबह सवेरे अपने फ़राइज़ मनसबी पर वापस हाजिर हो जाते हैं। मेरी टैक्सी के ड्राइवर ने बड़े फ़ख्र के साथ मुझे वो होटल भी दिखाया जिसमें मिस्र के साबिक शाह फ़ारूक की महबूब रकासा समिया जमाल अपने फ़न का मुज़ाहरा करती थी। होटल के दरवाज़े पर समिया जमाल की एक बहुत बड़ी तस्वीर अवेज़ा थी। तस्वीर में उसके बाल बादलों की तरह बिखरे हुए थे और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बाहर चौक की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, जहाँ एक पुलिस कांस्टेबल नहायत मुस्तैदी से ट्रैफिक कंट्रोल करने में मसरूफ़ था। समिया जमाल की आंखों में आंखें डालकर मेरे टैक्सी के ड्राइवर ने पहले एक राहगीर को और फिर चौक वाले ट्रैफिक कांस्टेबल को अपनी जद में लेने की सरतोड़ कोशिश की। राहगीर बेचारा तो कपड़े झाड़ कर उठ खड़ा हुआ, लेकिन ट्रैफिक कांस्टेबल ने सीटी बजाकर हमारा ताक़ुब करने की थोड़ी बहुत कोशिश की। टैक्सी ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाकर रफ्तार और भी तेज़ कर दी और हम ख़तरनाक पहाड़ी मोड़ों और पेचदार रास्तों को किसी गैबी मोजज़े की मदद से तय करते हुए ट्रैफिक कांस्टेबल और समिया जमाल दोनों की ज़द से बाहर निकल आए। बाकी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।